اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گلوبل ڈیفنس ویو، اور آج کے گلوبل ڈیفنس ویو ہم بات کریں گے بغیر پائلٹ کی فضائی گاڑی یعنی UAV شاپر 3 کے حوالے سے۔ پچھلے دنوں پاکستان میں کراچی میں منعقد ہونے والی آئیڈیاز 2024 ایگزیبیشن میں GIDS نے شاپر 3 نامی ڈرون کو شوکیس کیا تھا، ڈسپلے کیا تھا۔ تو آج ہم بات کرتے ہیں کہ شاپر 3 کی جو خصوصیات ہیں اور یہ پاکستان کے حوالے سے کس قدر ایک اسٹریٹجک اثاثے کے طور پر سامنے آ سکتی ہے۔ شاپر 3 پاکستان کی سب سے بڑی اور جدید ترین بغیر پائلٹ والی فضائی گاڑی UAV ہے۔ گروپ 4 کلاس کا ڈرون پلیٹ فارم شاپر 3 نیشنل انجینئرنگ اینڈ سائنٹیفک کمیشن نیسکام نے تیار کیا ہے اور گلوبل انڈسٹریل ڈیفنس اینڈ سولوشنز GIDS کے ذریعے مارکیٹ اور فروخت کے لیے پیش کیا گیا ہے۔ شاپر 3 کا ڈیزائن کا پس منظر اپنے پیش رو شاپر 2 بلاک 2 کے مقابلے میں شاپر 3 ایک اہم قدم ہے جسے نیسکام نے تیار کیا ہے۔ شاپر 2 سے 600 کلوگرام زیادہ وزنی یہ جہاز ہتھیاروں کے پے لوڈ کی صلاحیت سے 2 گنا زیادہ اور انڈیورنس کے حوالے سے 2 گنا زیادہ وزن فراہم کرتا ہے۔ اس اضافی صلاحیت کا استعمال کرتے ہوئے شاپر 3 شاپر 2 کے مقابلے میں زیادہ مختلف کردار ادا کر سکتا ہے، جیسے میری ٹائم مشن اور سٹینڈ آف رینج ہتھیاروں کی تعیناتی۔ یہ GIDS شاپر 3 کی نمایاں خصوصیات۔ نیسکام GIDS شاپر 3 کو 2 انجن کی اسپیسیفیکیشن کے ساتھ پیش کیا گیا ہے، ایک 140 ہارس پاور پاور پلانٹ کے ساتھ اور دوسرا 170 ہارس پاور سسٹم کے ساتھ۔ دونوں ویژن 6 ہارڈ پوائنٹس کے ذریعے پے لوڈ صلاحیتوں کو پیش کرتے ہیں۔ GIDS نے پے لوڈ کی وضاحت کرنے کے لیے 400 سے 500 کلوگرام کی رینج کا استعمال کیا ہے۔ پاور پلانٹ کی قسم حتمی صلاحیت پر اثر ڈال سکتی ہے۔ مثال کے طور پر 140 ہارس پاور انجن میں 400 کلوگرام کی گنجائش ہے، جبکہ زیادہ طاقتور 170 ہارس پاور انجن 530 کلوگرام وزن فلائٹ کنٹرول کمپیوٹر سے بھی لیس ہے۔ UAV سیٹلائٹ کمیونیکیشن سیٹ کام ٹرمینل کا بھی فائدہ اٹھا سکتا ہے، جس سے اسے 3000 کلومیٹر کی لائن آف سائٹ BLOS رینج تک پہنچنے کے قابل بنایا جا سکتا ہے۔ شاپر 3 کا زیادہ سے زیادہ ٹیک آف وزن MTOW 1650 کلوگرام ہے۔ شاپر 3 کے ونگ سپین کی لمبائی 64 فٹ ہے اور پرفارمنس پیرامیٹر کے لحاظ سے شاپر 3 کی BLOS 3000 کلومیٹر ہے، اور جبکہ یہ مسلح صورتحال میں 28000 فٹ کی بلندی پر پرواز کرتا ہے اور غیر مسلح ہونے کی صورت میں 30000 فٹ پر پرواز کرتا ہے۔ شاپر 3 کا 140 ہارس پاور انجن ایک غیر مسلح صورتحال میں مسلسل 24 گھنٹے پرواز کر سکتا ہے اور مسلح ہونے کی صورت میں 17 گھنٹے پرواز کرتا ہے۔ شاپر 3 کا 170 HB ویرژن غیر مسلح صورتحال میں 40 گھنٹے اور جبکہ مسلح صورتحال میں 20 گھنٹے پرواز کر سکتا ہے۔ GIDS شاپر 3 کو دیگر ایک 1500 سے 2000 کلوگرام وزنی MAEV کے متبادل طور پر چلا رہا ہے، جیسے چائنیز کا ونگ لانگ 2، ٹرکش ایئر اسپیس انڈسٹریز کا انکا S اور امریکہ کے MQ-1C شامل ہیں۔ اگرچہ شاپر 3 کو ابھی سروس میں شامل نہیں کیا گیا، لہٰذا اس کی اصل کارکردگی کے پیرامیٹرز کا تعین ہونا باقی ہے، لیکن جہاں تک GIDS کا شاپر 2 بلاک 2 نے فضا میں زمین سے مار کرنے والے میزائلوں یعنی AGM کے ذریعے ایک حقیقی ڈرون پر مبنی حملے کی صلاحیت کو متعارف کرایا ہے، وہیں شاپر 3 زیادہ مؤثر سٹرائک سسٹم ہونے کا وعدہ فراہم کر سکتا ہے۔ 2024 کے دوران GIDS نے شاپر 3 کے ساتھ مختلف قسم کے سٹینڈ آف رینج ہتھیاروں یعنی SOW کی نمائش کی ہے، جیسے رسوب 250 ایئر لانچ کروز میزائل اور کسفا انڈسٹریز کا AZB 81LR سمارٹ قطر بم S بھی شامل ہے۔ ایئر لانچ کروز میزائل اور سمال ڈایامیٹر بم جیسے SOW لے جانے کی صلاحیت شاپر 3 کو قابل اعتماد پیش کرنے کے قابل بناتی ہے۔ ایئر لانچ کروز میزائل اور سمال ڈایامیٹر بم جیسے SOWs لے جانے کی صلاحیت شاپر 3 کو روایتی تنازعات کے منظرنامے میں ایک اعلیٰ قیمت کے اہداف کے خلاف ایک قابل اعتماد خطرہ پیدا کرنے کے قابل بناتی ہے۔ سست رفتار سے چلنے والا یہ طیارہ رسوب 250 ایئر لانچ کروز میزائل کو ہدف سے 350 کلومیٹر دور تک لانچ کر سکتا ہے، یعنی دشمن کے اینٹی وارفیئر خطرات سے محفوظ فاصلے پر۔ اس طرح شاپر 3 پاکستان ایئر فورس کے بیرکتار ایکنسی UAV کے ساتھ مل کر ڈرون پلیٹ فارم سے SOWs کے ابتدائی استعمال کے ذریعے
مستقبل میں بغیر پائلٹ کے لڑاکا ہوائی گاڑیوں کے اصولوں کی بنیاد بن سکتا ہے۔ آئیڈیاز 2024 کے دوران جی آئی ڈی ایس نے شیپرڈ 3 کے استعمال کے لیے متعدد سینسر سولوشن بھی پیش کیے ہیں۔ رمس 2 ای او آئی آر برج کے ساتھ ساتھ جی ڈی ایس نے ایک مصنوعی اپرچر ریڈار ایس اے آر کی ترقی کے ساتھ ساتھ بیٹ ای ایس این سوٹ کا ہوائی ورژن بھی ظاہر کیا ہے، جو بعد میں ایل آئی این ٹی اکوپمنٹ کی صلاحیتوں کو پیش کرتا ہے۔ یہ نظام شیپرڈ 3 کو ایک بڑے کردار ادا کرنے کے قابل بنائیں گے۔ یہ نظام شیپرڈ 3 کو آئی ایس ٹی اے آر، انٹیلیجنس، نگرانی، جاسوسی اور ہدف کے حصول میں اثاثے کے طور پر ایک بڑا کردار ادا کرنے کے قابل بنائیں گے۔ مثال کے طور پر پاکستان ریڈیو فریکوینسی سگنلز کی نگرانی اور ریکارڈ کرنے کے لیے شیپرڈ 3 کی طویل برداشت یعنی 20 سے 40 گھنٹے کو وسیع پیمانے پر فضائی ایل آئی این ٹی کی موجودگی قائم کرنے کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ اس سے عملے والے پلیٹ فارمز کو اس کردار سے بہت حد تک آزاد کیا جا سکے گا اور ممکنہ طور پر پاکستان کو اپنی ایل آئی این ٹی کوریج میں نمایاں اضافہ کرنے کا موقع ملے گا۔ 2024 کے دوران پاکستان نے میری ٹائم رول کے حوالے سے ایک اینٹی وار الٹرا لائٹ اینٹی سب میرین وارفیئر ٹارپیڈو کا بھی انکشاف کیا ہے، جسے اغراق کا نام دیا گیا ہے۔ اغراق کی قدر و قیمت میں سے ایک تجویز یہ بھی ہے کہ یہ ڈرون کے ساتھ بھی انٹیگریٹ کیا جا سکتا ہے۔ 3 کی اینٹی سب میرین صلاحیت کو بڑھانے میں مدد دینے کے لیے پاکستان ڈیول ایکٹیو اور پیسو سونوبر بھی تیار کر رہا ہے۔ رسوب 250 ایئر لانچ کروز میزائل جو جہازوں کو نشانہ بنانے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے، اور ڈومیسٹک ایس اے آر کے ساتھ شیپرڈ 3 کو ایک سمندری حل کے طور پر بھی پیش کیا جا سکتا ہے۔ اپنے جامع سپورٹ پیکج کی وجہ سے شیپرڈ 2 کی طرح جی آئی ڈی ایس کا شیپرڈ 3 بھی ہتھیاروں، سینسرز، ڈیٹا لنک اور مشن پلاننگ سسٹم کا ایک مکمل مجموعہ پیش کرتا ہے اور پاکستان کے لیے پاکستان کے دفاعی نظام میں ایک اسٹریٹجک اثاثے کے طور پر کردار ادا کر سکتا ہے۔ یہ تھا آج کا گلوبل ڈیفنس ویو۔ امید ہے آپ کو یہ پسند آئے گا، اور گلوبل ڈیفنس ویو کو آپ لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں اور سبسکرائب بھی کریں۔ السلام علیکم۔